سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ قرآن حکیم فرقان المجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مفہوم میں ترجمہ ارشاد ہو رہا ہے کہ امت تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تبلیغ دین کا کام سر انجام دے، جو عمل بالمعروف دے، جو نہی عن المنکر کرے، جو نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے۔ وہی لوگ تو ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، عزیز و جانمن، میں نے اس آیت کا ذکر اور یہ ذکر خیر اس لیے کیا کہ آج جس جگہ پہ میں آیا ہوں یہ صرف مدرسہ نہیں ہے بلکہ مبلغ دین کی جا ہے۔ اس کو جامع علیمیہ الدعوت الاسلامیہ کہتے ہیں، اور یہاں سے علماء بنانے کے ساتھ ساتھ مبلغ اسلام بھی بنایا جا رہا ہے، جو ایک مشنری کانسیپٹ کی طرز پہ قائم کیا گیا ہے۔ اور یہاں جس شخصیت سے سب سے پہلے میں آپ کو ملوانے لگا ہوں، یہاں کے محتمم ہیں مولانا سرفراز صابری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان مفتی کاشف مرتضی یمنی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سرفراز صابری صاحب، سب سے پہلے سوال یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اور پہلے سوال کو خاص بناتے ہوئے کہ اس جامعہ کی خاص اور خصوصی نوعیت کیا ہے؟ اس میں مختلف قسم کی ٹوپیاں میں نہیں دیکھ رہا، مختلف عمامے نہیں دیکھ رہا، مختلف رنگ اور لباس نہیں دیکھ رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس جامعہ میں جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ یہاں مختلف رنگ کے ٹوپیاں، مختلف قسم کے رنگ کے جو ان کے عمامے وہ نظر نہیں آتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ آپ خلیفہ ہیں مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ داماد بھی ہیں حضرت صاحب کے۔ اور مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت اور تعلیم تھی آپ کے لیے، وہ اسی انداز سے تھی کہ آپ کے اندر اس قسم کا کوئی رنگ یا اس قسم کا کوئی امتیاز آپ میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں کسی بھی مسلک یا کسی بھی اس انداز سے آپ کے اندر کوئی عصبیت یا تعصب وغیرہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ جی ایسا نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی اس قسم کا رنگ یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی جو یہ ظاہر کرتی ہو کہ یہ ادارہ کسی خاص مکتب فکر یا کسی خاص مسلک یا کسی خاص کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی مسلک کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ جی بالکل، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف اسلام کی نمائندگی کرنے والا ادارہ ہے۔ یہاں اعتدال کے ساتھ ہم ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارے پاس مختلف مکاتب فکر کے وہ پروفیسر جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہ مختلف مکاتب فکر کے پروفیسر یہاں آ کر کے باقاعدہ ہمارے یہاں سوشل پڑھاتے ہیں۔ کتنے پروفیسرز ہیں جن کا تعلق مکتب اہل حدیث سے ہے، مکتب دیوبند سے ہے، مکتب تشیع سے ہے؟ ہمارے ہاں شروع میں ہمارے ہاں ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ کے دور میں ایک اہل تشیع پروفیسر یہاں پڑھاتے رہے ہیں، سبت نقوی صاحب، اور وہ اکنامکس پڑھاتے تھے غالباً۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہل حدیث بھی ہمارے ہاں عالم دین پڑھاتے رہے ہیں، اور مختلف مکاتب فکر دیوبند کے کئی علماء ہمارے ہاں پڑھاتے رہے ہیں۔ خود مولانا انوار صاحب جو ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے مرید ہیں، وہ جامعہ بنوریہ کے فارغ ہیں، مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ باقاعدہ یہاں پڑھاتے رہے ہیں، اور آپ نے خود ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ نے ان کو یہاں مدرس مقرر فرمایا تھا۔ اور اس وقت تک وہ اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور اس ادارے کے وہ ڈائریکٹر ہیں ایجوکیشن کے، اور آپ اس ادارے کے زندہ تاریخ ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً غالباً 50 سال کے لگ بھگ عرصہ اس ادارے سے وہ وابستہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں مولانا کاشف یمنی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا سمجھنے کے لیے، ایک تو ماشاءاللہ آپ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، پھر آپ نے یمن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ اپنے نام کے آگے یمنی بھی لگاتے ہیں۔ وہاں کے مدارس میں اور یہاں کے مدارس میں کیا بنیادی فرق آپ نے پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں اگر بنیادی فرق کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ باہر کا جو ماحول ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ہو یا اساتذہ کے لحاظ سے ہو،
ایک تو مختلف ممالک کے لڑکے ایک کلاس کے اندر آپ کو ملیں گے. جی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی طالب علم جس کا تعلق مذہب حنفی سے ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرا وہ بیٹھا ہوگا جس کا تعلق مذہب شافعی سے ہے وہاں. جی. تیسرا وہ بیٹھا ہوگا جس کا تعلق مذہب مالکی سے ہے. اچھا. اسی طریقے سے جو ویسے تو مشہور 4 مذاہب ہیں اور دیکھا جائے تو 8 مذاہب ہیں, تو اس کے اندر ایک زیدی فرقہ بھی آتا ہے. جی. تو عام طور پر باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں اسلامک, ان کے اندر کسی ایک مذہب کا طالب علم آپ کو نہیں ملے گا, مختلف مذاہب کے طلباء وہاں پر پڑھتے ہیں. خوب ہے, تو حسین اس ہے. سے آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ جب ایک روم کے اندر 4 سے 5 مذاہب کے طلباء بیٹھے ہوں تو پھر وہاں پر ڈیبیٹ کیسی ہوگی, وہاں پہ ڈسکشن کس انداز میں ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر لیکچر دینے والا بندہ ہے, جو سبجیکٹ پڑھا رہا ہے, اس سبجیکٹ کے اندر اس کی اسپیشلٹی اور اس کی جو ہے وہ مہارت کتنی زیادہ ہوگی کہ ایک ہی وقت میں گویا کہ وہ 4 سے 5 مذاہب کے طلباء کو ایک ہی سبق پڑھا رہا ہے. تو آگے سے کوسچن کس طرح کے ہوں گے, پھر ٹیچر کی طرف سے جوابات کس طرح کے ہوں گے. تو وہاں پر جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈیبیٹ کے انداز میں پڑھائی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تدریس اور ایک ہوتی ہے مدارسہ. تدریس یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر آتا ہے, ایک سبق پڑھاتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے, بیچ سے کچھ سوالات آ گئے تو اس کے جوابات دے کر کے کلاس ختم ہو جاتی ہے. اور مدارسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی پڑھا رہے ہیں اور ہم بھی پڑھا رہے ہیں, تو جانبین سے جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پر جب ہم نے پڑھا تو میں اپنی کلاس میں ایک ہی تھا حنفی, باقی زیادہ اکثریت جو ہے وہ مذہب شافعی کی تھی. اور کچھ مالکی مذہب کے تھے, کچھ جو ہے وہ زیدی فرقے سے تھے. تو ایک بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ سامنے رکھتے ہیں تو استاد اشارہ کرتے ہیں, ہاں بھائی مذہب حنفی والے اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں, شافعی والے کیا کہتے ہیں. پہلے تو اقوال جمع کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ کس کی دلیل کتنی زیادہ مضبوط ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین چیز جو مجھے وہاں نظر آئی یہاں کے مقابلے میں وہ یہ کہ اگر ٹیچر کے سامنے آپ اپنی کوئی رائے پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ایک دلیل پیش کرتے ہیں جو دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے, اگرچہ ٹیچر آپ کے مذہب کا نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کی رائے کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ٹیچر یہ کہتا ہے اب تک میری رائے یہ تھی لیکن میں آپ کی رائے سے اتنا متاثر ہو چکا ہوں کہ اب میری رائے آپ کی رائے بن چکی ہے, تو جو آپ والی رائے ہے وہ میری رائے ہو چکی ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا جو مطلب ایک کشادہ دلی کہہ دیں یا وسعت نظری جس کو آپ سمجھ لیں, یہ وہاں کے اساتذہ, حالانکہ جو ٹیچر جو سبجیکٹ پڑھاتے تھے اس کے اندر ان کی پی ایچ ڈی ہوتی تھی, اس کے علاوہ وہ سبجیکٹ کسی کو پڑھانے نہیں دیتے تھے. یقینی طور سے یہ کشادہ دلی ہے, وسعت قلبی بھی ہے یہ. بالکل. اور یہ حوصلہ, یہ جگہ یہاں بھی ہونا چاہیے. مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت تعداد کم ہے, یعنی نسبتاً دوسرے مدارس کی 250 بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے, اساتذہ بھی ہیں. اس کی بنیادی طور سے کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ, چونکہ آپ نے دنیا کا سفر فرمایا, دنیا کے مختلف ممالک میں تعلیم کے ماحول کو دیکھا, تعلیم کے انداز کو دیکھا, تو جب آپ نے پاکستان میں آپ نے ادارہ قائم فرمانا چاہا تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس ادارے کے لیے ایک خاص سلیبس ترتیب دیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہمارے ہاں مدارس نے جب آپ نے نصاب ترتیب دیا تو وہ استعمار کا دور تھا. تو استعماری دور کے میں تو بڑی مشکل سے اسلام کو بچانے کے لیے اور دینی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے ان علماء نے, ان حضرات نے کام کیا تھا. لیکن اب جب استعمار کا دور ختم ہوا تو چاہیے یہ تھا کہ اب اس میں کچھ تبدیلی آتی, وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو ڈھالا جاتا, لیکن ایسا ہوا نہیں. ڈاکٹر انصاری علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہو وہ وقت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا ہو. اسی وجہ سے آپ نے اپنے نصاب میں علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ان تمام سوشل سائنسز کو بھی رکھا جو ماڈرن سبجیکٹ تھے, تاکہ یہاں کا گریجویٹ, یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا فاضل جب باہر نکلے تو علوم عربیہ سے بھی وہ کما حقوق بہرمند ہو, اس سے مستفید ہو چکا ہو, اور ساتھ ہی ساتھ عصری علوم سے بھی وہ مستفید ہو چکا, استفادہ کر چکا ہو. اور ڈاکٹر انصاری رحمہ کے نزدیک آپ کی نگاہ میں علوم عربیہ یا علوم اسلامیہ یا عصری علوم کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں تھی. آپ کی نظر میں دین اور دنیا کے جو یہ تفریق ہے علوم کی, یہ نہیں تھی, بلکہ آپ کل علم کو اسلامی علم فرماتے تھے. یہ وجہ کہ آپ نے اپنے نصاب میں جو آپ نے ترتیب دیا اس میں ان تمام سوشل سائنسز کو جگہ دی, اور باقاعدہ کراچی یونیورسٹی سے جو اس وقت کے بہترین پروفیسر تھے ان سبجیکٹ کے, ان سوشل سائنسز کے, ان کو یہاں لاتے اور آپ ان سے پڑھواتے اپنے طلباء کو. مفتی صاحب, میری بڑی خواہش ہے پاکستان میں ایک ایسا مدرسہ دیکھوں کہ جہاں پہ شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی, وہابی سب ایک ہی جگہ پہ پڑھ رہے ہوں, اساتذہ بھی ہوں. یہ خواب میں یہاں پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں.
آپ کو اس ادارے کی تاریخ میں آپ کا یہ خواب نظر آتا ہے کہ اس ادارے میں ڈاکٹر انصاری علیہ الرحمہ نے اپنے ادارے میں اہل تشیع مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء کو بھی باقاعدہ ٹیچنگ کے لیے مقرر فرمایا. ہمارے ہاں اہل حدیث بھی علماء یہاں تدریس انجام دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور مکتبہ فکر بریلوی دونوں مکاتب فکر جو ہمارے حنفی علماء ہیں وہ باقاعدہ اس ادارے میں پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. خوب. وظیفہ کتنا ملتا ہوتا ہے یہاں پہ؟ عام طور سے اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مدارس کے بچوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. مدارس کے نظام کو اگر دیکھیں تو چونکہ مدارس کا نظام آپ کو پتہ ہے کہ فنڈنگ سے ہوتا ہے اور آج جو ایک معاشی جو ایک حالات ہیں پاکستان کے ظاہر ہے اس کا اثر مدارس پر بھی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی خاطر خواہ یا کوئی اچھا معقول معاوضہ طلباء کو یا اساتذہ کو ملتا ہے، لیکن چونکہ دین کے خادم ہیں اور ایک جذبے سے کام کرنے والے لوگ ہیں لہذا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. اللہ کرے کہ ضروریات پوری ہوتی رہیں اور ہمیں بھی اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے ہمیں اور آپ سب کو. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں تو اور مزید دلچسپ سوال پوچھیں گے. خاص طور سے جس جگہ پہ ہم ہیں اس مشنری کانسیپٹ کے حوالے سے سوال کریں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. الف لام میم آج اسپیشل ایڈیشن نشر کر رہا ہے. ہم لوگ اس وقت بہت ہی خاص جگہ پر ہیں. خاص جگہ کی خاصیت کیا ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں مولانا صابری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس ادارے کو اگر دیکھا جائے تو بڑے تعاون کی ضرورت ہے، حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں بھی ایک وقف الاملاک ایکٹ بیان کیا گیا، پیش کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے ایکٹ اگر یہاں پر آ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ادارہ محفوظ ہو جائے گا اور اس کی مالی استحکامات کو ذرا بلند دیکھیں گے ہم لوگ؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ادارے کی جو فنڈنگ ہے اس میں کوئی کمی آئے گی، کیونکہ ادارے یہ دین کا کام ہو رہا ہے یہاں پر. یہاں دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اللہ کے کام کے لیے اللہ ہی اسباب پیدا فرمانے والا ہے. انشاءاللہ یہ ایکٹ اگر یہاں پر بھی آتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اداروں پر کوئی خاص فرق پڑے گا، اس لیے کہ جو حضرات جو ہمدرد اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ ہر دور میں کرتے رہیں گے اور وہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ معاشی اعتبار سے بہت سے معاملات ان لوگوں کے لیے بھی پیچیدگی کا باعث بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود اداروں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی وابستگی مضبوط ہے اور وہ اپنا تعاون اداروں کے ساتھ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکٹ آنے کے بعد بھی اداروں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر پاکستان اور اس خاص کراچی شہر کو یہ ایک عظمت یا ایک مقام دیا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے کراچی کے اداروں کو بلکہ پورے پاکستان کے اداروں کو پالنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ان اداروں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. خوبصورت. مفتی کاشف یمنی صاحب، میں بہت سارے مدارس میں جاتا ہوں اور جب میں مکتب فکر کی بات کرتا ہوں تو دیوبند مکتب فکر کا بڑا کام ہے مدارس کے حوالے سے. وہی کام مجھے اہل سنت الجماعت میں نظر نہیں آتا. یعنی اگر میں کہوں تو محفل میلاد کا انعقاد تو بہت شاندار طریقے سے ہوتا ہے مگر تعلیم اور تدریس پہ کام بہت کم ہو رہا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. اگر غور کیا جائے تو ایک حد تک یہ بات درست ہے. اور پھر سب سے اہم چیز اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہیں باہر کی پڑھائی اور یہاں کے لحاظ سے، تو ہونا جو یہ چاہیے تھا کہ ہم دین کو بیان کریں، نہ کہ ایک خاص اسپیسیفک تھنکنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے. جب آپ خاص سوچ کی طرف لاتے ہیں لوگوں کو تو انسان وہاں پر محدود ہو کر رہ جاتا ہے. اور اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں یا شریعت کی بات کرتے ہیں اوورآل اور اس کو احاطہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایک وسعت نظری پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے باہر کا یہ ماحول دیکھا کہ اگر آپ مثال کے طور پر چند طالب علم کو دیکھیں جو ہاسٹل کے اندر بیٹھے ہیں اور کسی مسئلے پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو شاید آپ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی یہ جو ہے وہ دست و گریباں ہو جائیں. اس طریقے سے وہ دلائل دینا پھر رد کرنا. لیکن جیسے ان کی یہ ڈیبیٹ ختم ہوتی ہے اور وہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ ہوتا ہے اور وہ خوشی خوشی جا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں. تو آپ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. کچھ دیر پہلے تک تو معاملہ یہ تھا
کہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بالکل ایک دوسرے سے جھگڑ پڑیں گے، لیکن باہر نکلنے کے بعد اب ان کا اختلاف وہیں کمرے کی حد تک رہا، اسی ڈیبیٹ کی حد تک رہا، لیکن کمرے کے باہر وہ اختلاف ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو ایک جوشیلا پن تھا وہ کمرے کے باہر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا، وہ ایک ڈیبیٹ کی حد تک تھا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فوراً سے اس اختلاف کو ہم ذاتیات کی طرف لے آتے ہیں، جس سے ہماری سلام دعا بند ہو جاتی ہے، دشمنی جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بات تعلیم اور تعلم کی ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جتنے اخراجات اور جتنے پیسے عرس اور قوالی اور دیگر جو ہے وہ مجالس اور محافل میں لگتے ہیں، اگر یہی سارے جو ہے وہ رقم اس مد میں خرچ ہوں تو پھر پاکستان اور جو اس کا نظام تعلیم ہے اسلامک لحاظ سے یہ بہت دور تک پہنچا ہوا ہوگا۔ گو کہ ہم اس کو برا نہیں کر رہے ہیں، اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مگر چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم اور تدریس سے بھی کام ہو رہا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ اگر ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کا سالانہ خرچہ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے، تمام یوٹیلیٹیز اور سیلریز کو ملا کر، تو وہ ایک 10 لاکھ جو ہے وہ ہم 3 گھنٹے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اس ادارے کی خصوصیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ عربی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو کس لحاظ سے منفرد بناتے ہیں؟ اگر آپ نام کے لحاظ سے دیکھیں، عام طور پر لفظ جامعہ ان تمام مدارس کے شروع میں لگا ہوا ہوتا ہے جہاں پر صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے، جس کو آپ درس نظامی سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی علیمیہ کے ساتھ جامعہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کی خصوصیات اور اس کے اندر جو ممیزات ہیں وہ دیگر جامعات سے بہت مختلف ہیں۔ جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دیگر جامعات میں محض دینی سبجیکٹ اور ان کا جو سلیبس ہوتا ہے اس کے اندر دینی کتابیں ہوتی ہیں، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، اور اس لیول پر پڑھائے جاتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں پہ جتنے بھی ایگزامز ہوتے ہیں، جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک طالب علم باؤنڈ ہوتا ہے یا تو وہ انگلش میں پیپر کرے یا پھر جو ہے وہ عربی زبان میں پرچہ حل کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دینی پڑھائی پڑھتے ہیں تو کیونکہ ہمارا دین کا جو فوکس ہے اور اس کا ماخذ ہے اور مراجع ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت جو ہے وہ عربی میں ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے جامعہ علیمیہ کی جو مکمل توجہ ہے اگر دینی سیشن میں دیکھتے ہیں تو عربی کی طرف ہے، تو ایک طالب علم جب عربیت میں اس کو عبور حاصل ہو جاتی ہے تو اس طور پر وہ قرآن کو سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا اور حدیث کو سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے ایسے طلباء جو ان بعض ایسے مدارس میں ہیں جہاں پر اردو کا رجحان آج کل بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایون کہ بہت سی ایسی کتابیں جو ہمارے بزرگوں کی اصل میں عربی میں تھیں، اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر ایز اے سبجیکٹ کے طور پر جب پڑھایا جا رہا ہو تو اس بچے کے اندر عربی کا وہ ملکہ پیدا نہیں ہو سکتا جو ڈائریکٹلی ایک عربی کتاب کو عربی سے پڑھ کر کے حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایسے طلبہ جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں وہ براہ راست امہات کتب سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی عربیت اتنی زیادہ مشکل ہے، اس عربی کو سمجھنے کے لیے طالب علم کو جو ہے وہ اس کی عربی کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر الحمدللہ یہ چیز آپ کو ملے گی، نظر آئے گی کہ جب یہاں پر جو ہے وہ عربی کے اندر لیکچرز بھی دیے جاتے ہیں اور عربی میں ہی جو ہے وہ امتحان بھی لیے جاتے ہیں تاکہ اس انداز میں جا کر بچہ یا طالب علم تیار ہو کہ کل کو جب وہ یہاں سے گریجویشن کر کے نکلے تو براہ راست امہات کتب سے وہ استفادہ کر سکے۔ یعنی دیگر مدارس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عربی کو اتنی فوقیت نہیں حاصل جو یہاں جو امتیاز ہے، اور دوسرا وہ جو ایک ٹرانسلیشن کا معاملہ ہے کہ جو بہت ساری عربی کتب جن کو اردو میں جن کی ٹرانسلیشن کر دی گئی ہے یا نصاب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ اردو کی کتابیں بہت زیادہ شامل ہونے کی وجہ سے اب وہ عربی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی اور لفظ سارا عربی میں ہی ہے، بالکل اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ میں چونکہ اب خواہش مند ہوں کہ مدرسے کے مختلف شعبہ جات کو دیکھا جائے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ نماز اور اس کے بعد تعام کا اہتمام کس نوعیت کا ہوتا ہے، ان کے ہاسٹلز کیسے ہیں، اور یہاں پہ سنا ہے کہ ایک لائبریری بھی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ان تک رسائی کتابوں کی کس حد تک ممکن ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتے ہیں، یہ پوری روٹین جاننے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وزٹ کروائیں۔
میرا نام سعد ہے اور اویس بھائی میں آپ کو سب سے پہلے مطبخ میس کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ ہمارا میس ہے اور یہاں کے طلباء دن میں 3 مرتبہ یہاں اپنی زیارت کرواتے ہیں. ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا عموماً یہیں پر ہوتا ہے طلباء کا. ابھی کچھ طلباء کی کمی ہے کیونکہ کھانے کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا, کچھ آئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے ابھی. اور دن میں ہفتے میں صبح ناشتہ, دوپہر کا کھانا, جمعے میں ہماری جمعہ اور پیر ان کی عید ہوتی ہے, بریانی ہوتی ہے, بیف بریانی, اور باقی جو نارمل روٹین میں کھانا ہے وہ اس اعتبار سے ان کو ملتا ہے یہاں. خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا سلوگن ہے ورلڈ فیڈریشن آف اسلامک مشن کا, اسلامک سینٹر کا سلوگن ہے, اور یہی سے پھر ہمارا ہاسٹل کا سفر بھی شروع ہوتا ہے. میں آپ کو ہاسٹل کی طرف لے چلتا ہوں. اچھا, اویس بھائی یہ ہمارا ہاسٹل ہے اور اس کو AB ہاسٹل کہتے ہیں. موسٹلی یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں تاکہ ان کی جو مختلف کلاسز ہیں ہماری کمبائن لائبریری کلاسز وہ تمام ہو سکیں. تو یہ ہمارے ہاسٹل رومز ہیں. اچھا, یہ ہمارے جو میں جیسے بتایا تھا موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہاسٹل میں اس وجہ سے رہتے ہیں کہ یہاں لائبریری بھی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں, میں بھی لائبریری بھی ہے, اور کیا نام ہے, یہاں پر کمبائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور سینئر طلباء جونیئرس کی رات کو بیٹھ کر جو ان کی نشو و نما ہے یا ذہن کے حوالے سے جتنی بھی انٹلیکچوئل گفتگو ہے یا جس کو ہم دینی مدارس کے الفاظ میں تکرار کہتے ہیں, تو وہ یہاں ہوتا ہے. یہ ہمارا ہاسٹل ہے. تو میں آپ کو 1-2 روم کی بھی وزٹ کرا دوں. بالکل, روم کی وزٹ کروائیں. روم میں دیکھنا چاہوں گا. اس طرز تعمیر کا یہ فرق ہے کہ یہ ہاسٹل ابھی بنا ہے اور وہ ہاسٹل تھوڑا پرانا ہے. تو یہ ہمارے رومز ہیں. جی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آپ لوگ کیا اپنے عرفے میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں؟ ابھی آرام ہے, ہم تقریباً 1 گھنٹہ اپنی سیلف اسٹڈی کرتے ہیں اور عصر سے پہلے 1 گھنٹہ ہم آرام کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد پھر ہماری گھومنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم مغرب کا اپنی کمبائن اسٹڈی جو ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں آپ کا نام اس میں گرامی محمد حسنین علی. حسنین, ہر کمرے کے آگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی آمد مرحبا. تو آپ لوگ ویسے تحریک لبیک سے ہیں زیادہ تر؟ نہیں, ہمارا ان کے ساتھ تو اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جیسے ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہر بندہ حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں. یہ ہمارا گھر ہے, تو ہم اپنے اسٹیکر وغیرہ کا لگا کر ہم اپنی محبت کا اظہار اسی انداز سے کرتے ہیں. میلاد وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں؟ ہاں, ہاسٹل میں سارے طلباء آپس میں. خوبصورت. جی, آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کس جگہ سے ہے, اور یہاں پہ آپ نے کتنا عرصہ پڑھ لیا ہے؟ جی, میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور میرے الحمدللہ یہاں پر تقریباً 6 سال پورے ہونے والے ہیں. 6 سال انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے اور آخری سال انشاءاللہ دورہ حدیث کا ہوگا. شدید فارغ اوقات میں آپ یہاں کیا کرتے ہیں جب بے انتہا فارغ ہوتے ہیں؟ تو پھر کرکٹ کھیلتے ہیں. اچھا جی, یہ بھی خوب ہے ماشاءاللہ. کرکٹ بھی ہم آپ کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے. دیکھیں گے کہ مدارس کے بچے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پورے ملک میں اسپورٹس کی کمپٹیشنز ہوتے ہیں, کرکٹ میچز ہوتے ہیں, بینکس تک اترتے ہوتے ہیں. میرا خواب ہے کہ مدارس کے بچے بھی کرکٹ کی ٹیم یا دیگر ٹیموں کے ساتھ اترا کریں, گولڈ میڈل جیتا کریں انشاءاللہ. آئیے آپ کو میں مختلف ہاسٹل کے روم بھی دکھا دوں تاکہ آپ تمام روم وزٹ کر لیں. اچھا, یہاں ہر لڑکے کو بیڈ, الماری, اس کا جو اسٹڈی ٹیبل ہے سب دیا جاتا ہے سینٹر کی طرف سے. شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں؟ نہیں, شادیاں یہاں نہیں کروائی جاتی, باقی ہر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے, یہ کچھ اپنے متعلق کی جو کتابیں ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس اپنی طرف سے کرتے ہیں. باقی الماری, بیڈ, اسٹڈی ٹیبل, ہر سہولیات ان کو فراہم ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, زبردست. ہم جب ہاسٹل میں ہوا کرتے تھے کیرٹ کالج میں, تو ہمیں الاؤ نہیں ہوتا تھا کسی اور کے بیڈ پہ بیٹھنا, اور کیونکہ سارے لڑکے ہوتے تھے اس لیے احتیاط بھی کی جاتی تھی کہ کوئی بیڈ شیئرنگ نہ کرے. تو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی شک و شبہات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ لوگ بیڈ میں کھیل سکتے ہیں, کود سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں کہ بیڈ پہ؟ جی ہاں, ہم بالکل کمبائن اسٹڈیز اب ہم ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے 4 ہو گئے, ہاں, سارے پڑھ سکتے ہیں. جس طرح بھی ہم 3 بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ٹاپک پہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے, اسی طرح بالکل ہمیں یہ الاؤ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ روم میں جا کے ہم اپنے ڈسکشن کر سکتے ہیں اسٹڈیز کے حوالے سے, تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. خوبصورت ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ کوئی مشکل آپ کو درپیش ہو, کوئی مسائل, کوئی سخت ترین چیز جو پروگرام دیکھنے والا کوئی آدمی آپ کی اگر چاہے کہ اس طرح سے امداد کی جائے, کوئی بھی چیز آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے یہاں پہ؟ یہاں پر تو دیکھا جائے سب کریڈٹ سینئر حضرات کو جاتا ہے, چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمیں سولو کرنے میں وہ مدد نہ کرے. بہت اچھا. نعت خوانی کون کرتا ہے آپ میں سے؟ نعت خوانی تقریباً یہاں پہ ہر طالب علم جانتا ہے,
لیکن اس میں چند ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مہارت رکھتے ہیں. زیادہ مہارت کون رکھتا ہے آپ تینوں میں سے؟ تو اس وقت نعیم بھائی کو میں نہیں بھائی پریفر ہمیں کروں کچھ گا. سنائیں پلیز، ہم تو چاہتے ہیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، حوالے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. بھائی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت حسین. یہ بتائیے کہ ایک عمومی سوال پوچھ رہا ہوں، کس فرقے کی سب سے زیادہ مذمت کرتے ہیں؟ کس سے سب سے زیادہ نالا ہے، اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی بھی فرقے کو مذمت اس کی نہیں کروں گا، چونکہ ہمارے جو ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کا جو موٹو تھا، ان کا موٹیو یہی تھا کہ آئی ڈو ناٹ بلیو آن اینی سیکٹ. وہ کسی بھی فرقے پر بلیو ہی نہیں کرتے تھے. بینگ این لیومین آئی ڈو ناٹ ڈو ایز. آئی ریئلی اپریشیٹ دس. خواتین و حضرات، یہ آج کے پروگرام کا خاصہ ہے، اور میں نے یہ سوال بغیر کسی بناوٹ کے یوں ہی پوچھ لیا جیسے میں پوچھ لیا کرتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ تجربہ باقی مدارس سے کچھ منفرد مجھے ملا ہے. آئیے. لائبریری تو آپ کی بڑی اچھی ہے، اس میں کون کون سی کتابیں ہیں، کیا تعداد ہے کتابوں کی؟ اس میں 35,000 سے زیادہ کتابیں ہیں. اس میں مختلف شعبہ جات پر کتابیں ہیں. اچھا. یہ اقبالیات کا سیکشن ہے، اور ہمارے پاس پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ہیں، ہمارے پاس ادھر ادب کے حوالے سے کلیات ساری موجود ہیں، اور مختلف کمپیریٹیو ریلیجن پر ہمارے یہاں ہیں، اور جتنی دینی کتب ہیں. تو 35 سے زیادہ مختلف چیزوں پر یہاں کتابیں موجود ہیں. اگر کوئی بھی شخص، جیسے آپ یہ منٹو نامہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں حیران ہوں، منٹو نامہ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا کتابوں سے؟ اس پر کسی کو، مجھے نہیں لگتا کسی کو اعتراض ہوگا، کیونکہ یہاں ہر چیز کو پڑھایا جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھا جاتا ہے. کرٹیسائز اینگل سے بھی، کرٹیکل اینگل سے بھی دیکھا اور جاتا ہے. کرٹیسائز کرنے کے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے، تو مجھے یہ اچھا لگا یہاں پر آ کے. میں آپ کی اجازت ہو تو یہاں کچھ لوگوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا. یقینی طور سے کچھ طالب علم ہوں گے اور کچھ اساتذہ ہوں گے. کتنے طالب علم ایسے ہیں جو مقررین ہیں، جو مقابلہ جات میں حصہ لیتے ہیں، اسپیچز، ڈیبیٹس اینڈ کمپٹیشنز کرتے ہیں؟ جی، یہاں جو ہمارے ہاں کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف اداروں کو بلاتے بھی ہیں. یہ کالج یونیورسٹی کے بچے بھی آتے ہیں، مدارس کے بچے بھی آتے ہیں، وہ اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. اس میں اسپیچ کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں اس میں ہمارے ہاں، اور بہت سارے ایونٹس بھی رکھے جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے ادارے کے بچے یا باہر کے ادارے کے بچے جب ظاہر ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو جیتتے بھی ہیں، کبھی ہمارے بھی جیتتے ہیں، کبھی باہر کے بھی جیتتے ہیں. ٹھیک، خوب. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں پہ ہم نے روٹین دیکھی، ہاسٹلز دیکھے، صفائی کا اہتمام بھی دیکھا، کھانے کا ٹائم بھی دیکھا، اور ساری چیزیں دیکھی ہیں. یہ وجہ کیا ہے ذوالقرنین صاحب کہ ہمارے عمرا کا طبقہ مدارس میں نہیں پڑھتا، وہ اپنے بچوں کو یہاں نہیں پڑھاتے؟ یہ جس بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مجھ جیسا عام آدمی اپنا بچہ بھیجتا ہے، خاص طور سے لوور مڈل کلاس یا اس سے نیچے. ہمارا ایک جو بڑا ایشو ہے جو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے آج کے دور کا انسان سوچتا کیسے ہے، چیزوں کو دیکھتا کیسے ہے، اس میں دلچسپیاں کس طرح لیتا ہے، کب اپیل ہوتا ہے، کب بیزار ہو جاتا ہے. اور نمبر 2، ہمارا مذہبی طبقہ عمومی طور پہ سوچتا کیسے ہے. صحیح. اچھا، آپ نے عام طور پر کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ ہوسٹ ہیں اور آپ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں، تو آپ نے ایک دیکھا جائے تو مباحثہ، مناظرہ، یہ ڈیبیٹ اس نوعیت کی دیکھی ہوگی کہ کچھ ماڈرنسٹ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ٹریڈیشنلسٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. ایک روایت پسندی کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسرا. یہاں پرابلم یہ آتا ہے کہ جو ہمارا مذہبی آدمی ہے وہ ماضی کی عقیدت میں زیادہ مبتلا سمجھا جاتا ہے، کم سے کم جدید آدمی اس طرح ماضی کی عقیدت میں. ماضی کی عقیدت میں. اچھا. اور جو جب بھی وہ کچھ ایکٹ کرنے جاتا ہے، وہ بات کرنے جاتا ہے، وہ اپنی روایت کا حوالہ دیتا ہے تو وہ ماضی سے جوڑ کر دیتا ہے.
اچھا جبکہ آج کے دور کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کچھ بھی کرنے صحیح لینے اور ایکٹ کرنے کے لیے آج کا حوالہ درکار ہے. یہی وجہ ہے جو میں نے سوال پوچھا, یہ اس کی وجہ بھی یہی ہے. جب ہمارے ہاں آج کے انسان کو یہ لگے گا کہ جو وہ زندگی گزار رہا ہے, اس زندگی گزارنے کے حوالے سے اس کو جو مسائل آ رہے ہیں, مسائل جو قرار واقعی موجود بھی ہیں, جن کا حل درکار بھی ہے. اور جب میں مسئلے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو مسئلے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا مسئلہ جس کو آپ بھی بولیں کہ بھائی ذوالقرنین صاحب یہ میرا مسئلہ بھی ہے, یہ آپ کا بھی مسئلہ بھی ہے, آپ کا مسئلہ بھی ہے, تو آئیں مل کر حل کرتے ہیں. تو جب وہ مسئلہ جو موجود ہو, جس کا حل درکار بھی ہو, اور جو سسٹم آف ایجوکیشن ہو اسے کاؤنٹر نہیں کر رہا ہو, یا انہیں لگ رہا ہو کہ وہ کاؤنٹر کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تو ڈیفینیٹلی وہ سسٹم کو اگنور بھی کریں گے. اور پھر وہ, کیونکہ آج کی تعلیم کا مسئلہ یا مقصد کیا ہے, آج کی تعلیم کا مسئلہ یا مقصد ہے ہی ہے کہ بنیادی طور پر آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس کو بیٹر کیسے کریں گے آپ. اور میں کاش کہ مجھے آپ کی کلاسز میں آنے کا موقع ملے. البتہ یہ کہ اتنی فلسفی گفتگو مجھے لگتا ہے میں بڑا مشکل میں آ گیا ہوں. مختصراً یہ کہ میں مزید اس درسگاہ پہ آؤں گا, آنا چاہوں گا, اپنے ناظرین کو بھی کہوں گا کہ آتے رہیں. اور میں آپ کو ایک خاص جگہ بھی لے جانا چاہتا ہوں. مولانا سعد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اس جگہ کے بانی ہیں, جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے مشن کا, ان کے پاس چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ حدت, وہ علم اور اس کی شدت لینے کی کوشش جاری ساری رہے. حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ محمد فضل الرحمن انصاری القادری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, کہ جن کی اس بنیاد کو دیکھ کر, جو بیج آپ نے بویا ہے اس کو دیکھ کر خوشی اور تسلی اور اطمینان اور کیف کی کیفیت ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مختلف فرقہ اور طبقوں اور مسالک میں جب آپ رنگ اور خوشبو کو ملاتے ہیں تو پھر ایسے مدارس, ایسے مقامات عمل میں آتے ہیں, دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں. یہاں کی تعداد گو کہ کم ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ اگر کام اسی تسلسل کے ساتھ, اسی محنت اور لگن کے ساتھ ہوتا رہا تو دنیا بھر سے جو اس کی ابتدا تھی, اس کی انتہا بھی ویسے ہی ہوگی. بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے آئیں گے, یہاں پر داخلہ لیں گے اور اس کے بعد علم لے کر دنیا میں لے کے جائیں گے. یہ آج کا پروگرام اسپیشل ایڈیشن, اور اس کے ساتھ مجھے, میرے میزبانوں کو, خصوصی طور سے آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس بلند و بالا اور ایک مرکز اور محور علمی کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, اجازت دیجیے گا, ان کا ساتھ دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان.